بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم پہ یہ خوبصورت جار کس سعودی حکمران نے بنوایا تھا؟ کیا اب یہ دکھائی دینے والا مقام ابراہیم تاریخ میں ایسا ہی تھا؟ مقام ابراہیم پر موجود پتھر کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کیسے بنے؟ اس مقام کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مقام ابراہیم کے بارے میں ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری سے مبنی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام کے صحن میں واقع اس جگہ کو مقام ابراہیم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرزندان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں، مگر اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مسجد الحرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا قد آدم جار ہے، جس میں ایک پتھر پر گارے کے اندر پیروں کے 2 نشانات کندہ ہیں۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس پتھر کی ضرورت اس وقت پڑی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی، اور پتھر پہ پتھر رکھتے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے گنبد پر مشتمل تھا۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر کھڑا تھا۔ اس گنبد کے اندر وہ پتھر موجود تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان 4 ستونوں کے ساتھ 4 آہنی دریچے بنائے گئے تھے، جس سمیت مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا رستہ اور اس میں سنہری منقش نشانات تھے۔ وہیں 4 ستونوں کے درمیان مصلی صاحبات تھا اور ستونوں پر گنبد تھا۔ ان کے اطراف میں گنبد کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدس عبادات منقش تھیں۔ مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ ناظرین، 18 رجب سال 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شو کیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرمتی عمل سے گزارا گیا۔ آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت اور تزئین سال 1381 ہجری میں کی گئی۔ شاہ فیصل عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم پر لگا عارضی پردہ ہٹا کر کرسٹل کا گنبد لگوایا۔ ناظرین، شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم کا پورا ڈھانچہ دھاتوں سے تیار کروایا، اور اس کی تیاری میں اعلیٰ مقام کا تانبا استعمال کیا گیا۔ اس کے اندرونی حصے میں سنہری پانی سے تیار دریچہ نصب کروایا۔ اس کے فرش پر سیاہ گرینائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگوایا۔ مقام ابراہیم کا گنبد خالص وزن 1 کلو 750 گرام ہے، جس کی اونچائی 1.30 میٹر ہے۔ زیریں قطر 40 سینٹی میٹر اور بالائی حصے کا قطر 20 سینٹی میٹر ہے۔ بیرونی زیریں قطر 80 اور نچلا دائرہ 2.51 میٹر ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے حرمین شریفین کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے۔ کچھ کا کہنا ہے
کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفات، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، اعلی مصلی جائے نماز سے مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اس سے جائے نماز مراد ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے پتھر مقصود ہو تو یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے عقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا ہو وہی پتھر کی وجہ سے مقام ابراہیم کہلائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پوری مسجد الحرام مراد ہے۔ بعض لوگ مقام ابراہیم پورے حرم کو ہی کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج مقامات عرفات، منی، مزدلفہ، جمرات مقام ابراہیم ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر محفوظ ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نمایاں ہیں۔ اگرچہ یہ سخت پتھر ہے، مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے اس پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات چھوڑے۔ اصل پتھر جنت کا ہے۔ ترمذی، احمد، حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بت بننے سے بچایا۔ عربوں نے کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک اور صاف رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔